سے ہیں محمد ابن عبداللہ۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نہ تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہو، الم نشرح لک صدرک جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی۔ میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہ کر۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے۔ حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی، لے گیا سارا کچھ ہماری خوش گپیاں۔ کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے۔ کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے ساری رات،
ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے۔ جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی۔ فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی۔ کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان۔ قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ۔ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے، اسمبلی میں نہیں پڑھا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن دے گیا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ، جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک، گواہ بھی رکھے، ملزم بھی رکھے، اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا ہے، اس نے صحیح درج کرایا ہے، نام صحیح لکھوائے، اور یہ سارے بتائیں جج سے لے کر ملزم تک کہ ہم فیصلہ وہ کریں گے جو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے۔ صرف قسموں کے لیے رہ گیا۔ دو صورتیں پڑھنی نہیں آتی اور تم بیچ میں قرآن پاک کو لا کے قسمیں اٹھاتے ہو۔ وہ تاجر جو دکان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کراتا ہے، کس لیے کراتا ہے؟ کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا، اس لیے کراتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ذرا دکان سے ہی چلے، ذرا برکت آ جائے۔ برکت نری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی، قرآن کے مطابق تجارت کر، پھر زیادہ برکت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے؟ کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بیٹھا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھا اینڈ تے، اس کو کہڑا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں
बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियाँ बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊँ। हज़रत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया। वो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तय्यबा। इमाम यूसुफ सालेही फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुल हुदा व रशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूँ, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है? तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए। तेनू पता नहीं इतने नहीं खलोई दा। उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आ जाए जरा, मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, हमें थाने जाइए। अब वो गाड़ी लाया, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है। और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा है और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरियां 4 धियां ने तो मैं शामी खाना खाना। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़? सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह? अगर अभी भी गाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से यहाँ काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी। और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पर दस्तक दी, से मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फे और महबूबे पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा। बरेली के इमाम फरमाते नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महब हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूं। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी कख सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा मी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा, कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं, तू अगर कहे तो मैं खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू अगर कहे तो मैं जाऊं। उसने खिराज पेश किया तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी महबूबा जैसे बंदा नवाजी। हुजूर ने रुख फेरा, हजरत बिलाल कहते मैं पीछे रह गया। मैं पीछे रह गया तो वो दोनों बीबियां दौड़ के मेरे पास आई। कहने लगी बता तो सही है कौन, ये बता तो सही कौन थे। तो हजरत बिलाल कहने लगी तुम नहीं जानते। जनाब बिलाल फरमाने लगे यही तो है जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है।